ایک اعتبار سے ایران ہے، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا۔ جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر ایک ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ، جو قوت حاصل، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، افغان، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ بھی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنس، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنس، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنا، یہ اصل اعلی کار۔ ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہے، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو براڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، پہلے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں۔ نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس نے کہا دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے، کیوں خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینی کے لیے بھی رہا۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے،
جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ پر جو یورپ کی ہے، مغرب کی. نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا ہے. یہ دو انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کے نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت تو ہر آلودگی سے پاک و صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تھا عصر حاضر کے تقاضے. لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے. یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings, they are goyams, they are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے جو ہے وسائل کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر لو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل میں سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے. اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوگ وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا.
अरबों ही से किसी वक्त में ख्वाब आई थी जो कभी सिर्फ काबिज हुई। उसने हजरत यूसुफ के खानदान को लाके वहां आबाद किया, बेहतरीन जश्न का इलाका कहलाता, बेहतरीन। वो कहते हैं हमारा है, हम रहे वहां पर कई 100 बरस तक रहे, इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, मैं बुक नजर दे गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी गले थे, और वहां मदीने के अंदर जो है 3 कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकाल पार किया था। यही जॉर्डन वार्डन, ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इसराइल। देसी लोग, और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। आर्मगेडॉन, जिसको हुजूर ने फरमाया अल-मलहमतुल उज़्मा, अल-मलहमतुल कुबरा, बहुत बड़ी जंग, जिसकी खौफनाकी और तबाहनाकी का अंदाजा इससे कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बाप के 100 बेटे या एक दादा के 100 पोते होंगे तो उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे एक बच्चे। और एक जगह फरमाते हैं इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक निफासत पसंद परिंदा जो है, जो गंदगी पे नहीं उतरना चाहता, एक तो है ये कौवे, चीले, गिद्ध, वो तो गंदगी की तलाश में मुर्दार खाने के लिए, वो तो लाशों को नोच रहे होंगे। वो परिंदा जो है निफासत पसंद, वो नहीं उतर सकेगा, उड़ता उड़ता चला जाएगा, लेकिन लाशों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, यहां तक कि थक हार कर लाशों पर गिर जाएगा। ये दूर नहीं, इसलिए कि इस पर मुत्तफिक हैं यहूदी भी और ईसाई, प्रोटेस्टेंट्स ईसाई पूरी तरह। आर्मगेडॉन, जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर कह ले, अल-मलहमतुल उज़्मा कह ले, अल-मलहमतुल कुबरा कह ले, हुजूर के अल्फाज ये आएगा। इसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल बनेगा। नंबर 3, फिर बनेगा थर्ड टेम्पल, जो टाइटस ने गिरा लिया था 70 में, सन 70 ईस्वी, जिसे गिरे हुए कितना अरसा हो गया, 2008 अंदाजा कर लीजिए, 1800 कितने बरस हो, वो दोबारा बनाए थर्ड टेम्पल। और उसके लिए मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुस सखरा, वहां लाकर फिर उसमें किंग डेविड्स थ्रोन लाके रखा जाएगा। ये भी मेरे इल्म में पहली मर्तबा उसी ट्रम्पट की इशारे से आया। वो क्या है? हजरत दाऊद का, आज से कितने हजार साल पहले की बात, अंदाजा करना, 1000 कबल मसीह, और ये अब 2000 हो गया, इसलिए 3000 वर्ष तो हो गए। वो क्या था? एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी की, फिर उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपोशी, उसी पर उनके बादशाह आते रहे, ताजपोशी। टाइटस ने जब गिराया है सन 70 ईस्वी में, यरूशलेम को बर्बाद किया, 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए, एक दिन, बाकी निकाल दिया, भाग जाया। इसको कहते हैं डायस्पोरा, दैट स्टार्टेड इन 70 AD। ये मुंतशिर हो गया, जिसका जहाज सिंह समाया चला गया, यूरोप में चले गए, शिमाली अफ्रीका में, मुसलमान मुल्कों में, इंडिया में आ गए, ईरान में आ गए, सब वहां से निकाल दिए, डायस्पोरा। बहरहाल वहां से वो टाइटस वो पत्थर ले गया, वो रोम में ले गया, रोम से किसी तरह वो आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड प्योर कैथोलिक मुल्क है, आपको मालूम है, और वहां पर प्रोटेस्टेंट्स की और कैथोलिक्स की जंगी होती रहती है। कभी भी शिया सुन्नी मुसलमानों की इस तौर से खाना जंगी नहीं हुई है जैसे कि वहां इन दो ईसाइयों में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। वो रोमन कैथोलिक मुल्क है। वहां से वो इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में जब आ गया, बल्कि वहां से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर उसको एक कुर्सी के अंदर उसकी सीट की हैसियत से बनाकर एक थ्रोन की शक्ल दे दी। और वो जो वेस्टमिंस्टर एबे है, बरतानिया के पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, वहां उसको जाके रख दिया गया। उस वक्त से बरतानिया के बादशाहों और मलकाओं का की ताजपोशी वहां हुई। तो एक ये है कि फिर उसको लाकर वहां रखेंगे। अब यहां से इख्तलाफ है, यहां तक ईसाइयों का यहूदियों का एजेंडा एक, यहां इख्तलाफ है। यहूदियों के नजदीक उनका मसाया आएगा और वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो मसाया जिसकी खबर दी गई थी शुरू की किताबों में, जो तौरात की अब इब्तिदाई किताबें हैं, वो तो हजरत मसीह की शक्ल में आ गए। दी प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड। यहूदियों ने नहीं माना, उन्हें तो करार दिया जादूगर है, काफिर है, मुर्तद है, वलदुज़्ज़िना है, और अपने बस पड़ते सूली पर चढ़वा दिया। तो दूसरी बात है अल्लाह ने क्या किया, वो एक अलग मसला। चुनाचे ये कि सिचुएशन इज वेकेंट, वो मसीहा की जगह अभी बाकी है उनकी, एंड दे आर वेटिंग फॉर हिम। तो वो आएगा और वो यहाँ इस तख्ते से दाऊद पर बैठकर पूरी दुनिया पर। ईसाइयों का कहना क्या है कि दर हकीकत हजरत मसीह नाज़िल होंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इसको हम भी मानते हैं। अगर कि होगा कैसे, हालात और वाकयात का क्या हमारे नजदीक रंग है, उनकी मुख्तलिफ है, वो वैसे बयान नहीं कर सकते। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के उस तख्त पर बैठेंगे उनके ईसाइयों के मुकाबले। चुनाचे पोप जो मर गया है, पॉल सेकंड, उसको ये ट्रम्पेट वाले कहते हैं शैतान, और उनका कहना यह है कि इस शैतान ने दी ओल्ड एंशिएंट रोमन होली रोमन एम्पायर को रिवाइव किया है, यूनाइटेड यूरोप बनाकर,
اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے اور وہ اپنی حکومت چاہتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک امہ ایک دوسرے پر الزام درست ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا۔ شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن مالیاتی جو ہے استعمال اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا اور انہیں کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری دو کتابیں جو ہے اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی، ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں نہیں کرتا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب میں، پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگی، اور پھر اس یہودی کو ختم کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی، پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھ میں، اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے 2 بتایا نا، 2 لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ ہو کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر پہ لائے جائے تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں۔ یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں جو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا، وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنا جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہے، یہ سب جمع۔ آپ یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو گھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی جگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے، I have to have more support from outside, or for that I have to do it۔
کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا کیا، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیں۔ دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی یارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے وہ آخری ڈرامہ، انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، باقی 80% ہوں گے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، غرقد یہودیوں کے درخت سے وہ پناہ دے گا، اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے اس کی۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل ہے، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ ہے، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے، وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا ابلیس جن ہے، جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی۔ فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی۔ یہ ہم جو ہے اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ویزیبل۔ آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے، سائنٹزم جسے کہا جاتا ہے، سائنسی نقطہ نظر، اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی بات کو کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے، جن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں۔ ساری نگاہیں مرکوز ہے ویزیبل ورلڈ، فزیکل ورلڈ۔ میٹا فزکس کا تو مضمون بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے، یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اصل شے یہ دنیا ہے، یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، یہ مادہ ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ہے۔ اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا 1967 کے جون میں جو چھپا تھا، اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اصل کام، کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، اس بحث پہ نہ پڑھو، کائنات تو ہے نا، مادہ تو ہے نا، روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کسی نے دیکھی نہیں آئی، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا؟ وقت کا سیاح۔ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد، لہذا اس بحث میں نہ پڑھو، یہ عالم دنیا تو ہے نا، اٹس ویری مچ پریزنٹ، لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو۔ تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ، یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر، اس تہذیب جدید کا خلاصہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات، جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں، بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، کیا۔ لیکن ایک ہے جاندار، ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے، 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈ سے، فرشتے جو دکھائی دیتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے، دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے،
والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی نور سے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے۔ اب ان میں ایک تقسیم ہے، ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف تین میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان۔ حیوانات میں خود شعوری نہیں، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں۔ تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ثانی ارواح کو پیدا کیا دور سے، پھر نار سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جائے، یہ پیچ پڑ گیا۔ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زنگ ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے، یہ قرب ہے۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے، فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں، جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم۔ اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فذهب فانک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی قبول۔ انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا
فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے دلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی اس کو، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھاٹ میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباک، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، اور وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر دوں۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ دو لفظ، تکبر اور حسد۔ استکبر، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ساری وش کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کہا ہے حدیث میں، لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر، تکبر سب سے بڑا گناہ۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے، کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا یہ میری ردائی ہے، الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ ہے۔ اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت عزت میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نہیں۔ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، گمراہ ہوا عارضی طور پر۔ یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ وہ مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، یا تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن بارہ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حوا کو، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، جو اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات جو اس کے نمبر 1 لشکری۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگوں، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہے، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار کو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے